بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی طلبہ، امید ہے کہ آپ اور آپ کے اہل خانہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے عافیت سے ہوں گے۔ جماعت ناہم اسلامیات لازمی قرآنی حصہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے فہم قرآن کے نام سے، جس کا پہلا درس الاول آیت نمبر 1 سے 10 سورہ انفال میں بدر کے حوالے سے کچھ چیزیں پیش کی گئی ہیں، اس کا پس منظر آپ کے گوش گزار کیا گیا تھا، اور 10 آیات کا ترجمہ اور مختصراً تشریح بھی آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی۔ اب اس کی مشق کی جانب ہم بڑھتے ہیں۔ الکلمات و تراکیب، جسے آپ سادے لفظوں میں کہتے ہیں الفاظ معانی، یعنی اس سبق میں جو کچھ مشکل الفاظ دیکھے گئے کہ جن کا معنی کا طلبہ کو بتانا ضروری تھا، وہ کچھ ایک انہوں نے بک کے اوپر ہی درج کر دیے ہیں۔ یغشی، وہ ڈھانپ دیتا ہے۔ النعاس، اونگ یعنی غنودگی، جب نیند آتی ہے تو انسان جو جمائیاں لے رہا ہوتا ہے اسے النعاسی کہتے ہیں۔ رجز شیطان، شیطانوں کی نجاست۔ الاعناق، گردنیں۔ بنان، پورے یا جوڑ، یہ جو فنگرز کے اوپر جو 3 سٹیپ بنے ہوتے ہیں انہیں پورے بولتے ہیں۔ زحفاً، لشکر کی صورت میں۔ متحرفاً لقتال، جنگی چال کے طور پر۔ متحیزاً الی فئۃ، کسی فوج سے جا ملنے کے لیے۔ رمیتا، تم نے پھینکا۔ لیبلیا، تاکہ وہ آزمائے۔ موہنو، کمزور کرنے والا۔ یہ چند ایک 10 سے 12 کے قریب جو ہیں الفاظ معانی تھے۔ اب مشکل سوالات کی جانب بڑھتے ہیں۔ پہلا سوال، اس سبق میں مومنین کی کون کون سی صفات اللہ رب العزت نے بیان کی ہیں؟ یہ جواب اس کا مختصر میں نے وائٹ بورڈ کے اوپر بھی لکھ دیا ہے۔ 5 نقطے ہیں، 5 صفات ہیں جو اللہ رب العزت نے اس میں بیان فرمائیں۔ سب سے پہلی کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے ڈر جاتے ہیں۔ ان کے دل، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، یعنی مومن وہ ہوتا ہے جس کے سامنے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ ہیبت الہی سے اس کے دل کے اوپر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، خوف خدا بڑھ جاتا ہے، ہیبت الہی بڑھ جاتی ہے۔ اور دوسرا، جب اس کے سامنے قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ مومنین کی نشانی ہے کہ جب قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سنتے ہیں تو ایمان بڑھنا چاہیے۔ اگر قرآن کو پڑھنے اور سننے کے باوجود بھی ہمارا ایمان نہیں بڑھ رہا تو لمحہ فکریہ ہے، ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے کہ ہمارا ایمان کس درجے کا ہے، کیونکہ اللہ تو بتا رہا ہے، اور اللہ ومن اصدق من اللہ حدیثا، کیونکہ اس کائنات کے اندر سب سے سچا اور کھرا میرا رب ہے۔ جب میرا رب کہتا ہے کہ مومنوں کی یہ نشانی، وصف، خصلت، خوبی ہے کہ جب ان کے سامنے میرا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے ایمان بڑھتا ہے، تو پھر ایمان بڑھنا چاہیے۔ تیسری نشانی، وعلی ربہم یتوکلون، وہ اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ غزوہ بدر کے حوالے سے توکل اور بھروسے کی بڑی بہترین مثال تھی کہ جسے دیکھ کے منافقین مدینہ کہہ رہے تھے کہ یہ مسلمان جو مکہ سے لٹے پٹے، مجبور، مقہور جس حالت میں پہنچے ہیں، اب یہ کس منہ سے میدان جہاد میں اتریں گے، کس طرح لڑیں گے؟ لڑنے کا ساز و سامان ان کے پاس موجود نہیں، جنگی تیاری ان کے پاس موجود نہیں، اور عسکری قوت تعداد کے اعتبار سے تو یہ ان کا عشر عشیر بھی نہیں کہ وہ 1000 اور سواریوں پہ اور اسلحے سے لیس اور بڑے بہترین جنگجو قسم کے لوگ، اور یہ جو بھوک اور پیاس سے نڈھال جو چل بھی نہیں سکتے، بدنوں کے اوپر لباس نہیں، پاؤں میں جوتا نہیں، یہ کس طرح لڑیں گے؟ تو 313 جب میدان جہاد میں اترے وعلی ربہم یتوکلون تو ان کے پاس گو کہ عسکری قوت نہیں تھی، گو کہ ان کے پاس تعداد نہیں تھی، گو کہ ان کے پاس اسلحہ نہیں تھا، ان کے پاس صرف اور صرف ایمانی قوت تھی، رب کے اوپر بھروسہ تھا۔ تو لہذا ہم نے بھی یہ خوبی بدر کے پس منظر میں سیکھنی ہے کہ حالات جتنے مرضی مشکل بھی ہوں، مصیبت جتنی مرضی بڑی سے بڑی بھی ہو، میرے رب سے بڑی نہیں ہے۔ اگر میرا توکل اور بھروسہ
میرے رب کے اوپر پختہ ہے، مضبوط ہے کہ میرا اللہ ہر چیز سے بڑا ہے اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے اور ساری طاقتیں اس کی ہیں، سارے اختیارات اس کے ہیں، سارے اسباب اس کے ہیں، تو پھر یقیناً میرا رب جو ہے مجھے اس مشکل سے اتنی آسانی سے نکال لے گا کہ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ تیسری خوبی بتائی گئی وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ کہ مومنین جو ہیں اپنے رب پہ بھروسہ کرنے والے ہیں۔ چوتھی ان کی خوبی الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں یہ بات ہمیں گردش کرتی ہوئی سنائی دیتی ہے کہ جی بس آپ لوگوں سے ہمدردی کر لیں، لوگوں سے خندہ پیشانی سے پیش آئیں، شیریں کلام ان کے ساتھ کریں اور ان کے جو ہے غم خواری کریں، ان کے ساتھ ہمدردی کریں، تو بس اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے، نمازیں پڑھنے کی ضرورت نہیں، روزے رکھنے کی ضرورت نہیں، اللہ نے کہا ہوا کہ میں چاہوں گا تو اپنا حق معاف کر دوں گا۔ لیکن یہ بھی ایک شیطانی جھانسا اور جال ہے، چونکہ میرے رب نے عبادت کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک کو حقوق اللہ کا نام دیا اور ایک کو حقوق العباد کا نام دیا۔ ہمدردی، غم خواری، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک، یہ سارے معاملات حقوق العباد میں آتے ہیں، لیکن حقوق اللہ کو بھی ساتھ لے کے چلنا ضروری ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا ہے قرآن مجید میں کہ ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ شرک ہے۔ اور اللہ نے کیا فرمایا ہے کہ اگر آپ کی نیکیوں کے اندر ایک ذرے کے برابر شرک کی آمیزش ہوئی تو زمین سے آسمان تک کی نیکیاں بھی ہوں گی تو ساری خس و خاشاک کی طرح بہا دی جائیں گی، روئی کی طرح بے وقت کر دی جائیں گی، کیونکہ اللہ رب العزت کو شرک پسند نہیں، اللہ کا اٹل فیصلہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہے ہیں، اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرما رہے ہیں جس نے ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑی اس نے کفر کیا اور شرک کیا۔ تو لہذا ہمیں حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ جو اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ میں اگر چاہوں گا تو اپنا حق معاف کر دوں گا، اس میں یہ ہے کہ بحیثیت انسان اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے تو اللہ رب العزت چونکہ بڑا غفور و رحیم ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے ہیں، تب وہ شان کریمی جو ہے یقینی طور پہ ہمارے ساتھ رحم والا معاملہ فرمائیں گے۔ لیکن نماز قائم کرنا اللہ مجھے فرما رہے ہیں کہ مومنین کی نشانی اور خوبی ہے، اور ان کی پانچویں اور آخری نشانی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ جو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے، جو اللہ نے دیا ہے، اب اللہ کہتا ہے میری راہ میں خرچ کرو، انفاق کرو۔ یہ بھی کیا ہے؟ ہمدردی کا ایک چیپٹر بتایا جا رہا ہے، کیونکہ اگر آپ مال کو اپنے تک محدود کر دیں گے، اس کے اوپر سانپ بن کے بیٹھ جائیں گے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کریں گے، زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، تو نبی علیہ السلام کی بڑی سخت وعید فرمایا کہ قیامت کے دن یہی مال آپ کی گردنوں میں توق بنا کے، سانپ بنا کے آپ کی گردنوں میں ڈال دیے جائیں گے۔ تو لہذا اگر آپ اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو میرے رب کا وعدہ ہے کہ 700 گنا اسی دنیا میں آپ کو دوں گا۔ جس اللہ نے پہلے دیا ہے اسی اللہ کے ساتھ آپ نفع بخش تجارت کریں، کیونکہ دنیا کے اندر کوئی ایسا بڑے سے بڑا سخی دل، فیاض دل بھی تاجر ایسا نہیں جو آپ کو 10% سے زیادہ دے، 20% سے زیادہ لے، لیکن میرا رب کہتا ہے میں 700 گنا اس دنیا میں دوں گا اور جو آخرت میں دوں گا وہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ 5 خوبیاں مومنین کی جو ہم میں ہونی چاہیے۔ اور دوسرا سوال جی 2 گروہوں سے کیا مراد ہے؟ جی اس میں 2 گروہوں سے مراد ایک ابو سفیان کا جو ملک شام سے تقریباً 50,000 پاؤنڈ کے قریب قیمتی سامان خرید کے مکہ لے کے آ رہا تھا، اور اس کی مدد کے لیے دوسرا گروہ ابو جہل کا مکہ سے آیا تھا، اور بدر کے مقام کے اوپر جو ہے مسلمانوں اور کفار کا جو ہے یہ گھمسان کی لڑائی جو تھی وہ پیش ہوئی تھی۔ یہ 2 سوال تھے۔ اس کے علاوہ 3 آیات ہیں۔ پہلی آیت فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، بہت پیاری آیت کہ اللہ سے ڈرتے رہیں اور اپنے معاملات سیدھے رکھیں، کہ انسان کے ذمہ بہت سے حقوق ہیں، ماں باپ کے حقوق ہیں، بیوی کے ہیں، بچوں کے ہیں، بہن بھائیوں کے ہیں، دوست احباب کے ہیں، پڑوسیوں کے ہیں، تو سارے معاملات سیدھے کب ہوں گے؟ جب آپ کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا۔ تو صرف اور صرف اس ایک چیز کو پلے باندھیں کہ اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کر لیں، تو آپ خود بخود حقوق اللہ کی بھی پاسداری کریں گے اور حقوق العباد کی بھی کریں گے۔ دوسری آیت کریمہ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِینَ، کیا لوگوں اگر تم اپنے آپ کو کھرا پکا اور سچا مومن سمجھتے ہو تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، کوئی بھی عمل ایسا نہ کرو جو میرے نبی کے طریقے کے مخالف ہو، اس کو چھوڑ کے ہو۔ تیسری اور آخری آیت کریمہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، کہ جب مومنین کے سامنے اللہ رب العزت کی آیات پڑھی جاتی ہیں، اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے تو ان کا ایمان جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ لہٰذا طلبہ یہ تھے اس کے مشکل سوالات، الفاظ معنی اور آیات کا جو ہے مختصر مفہوم۔ انشاءاللہ الرحمن اگلے درس میں اگلا سبق لے کے حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔